الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب ان کے حساب کا دن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران رسول اللہ، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر انسان کو موت کا، قیامت کا اور احتساب کا احساس دلایا ہے. کہ موت بھی یقینی ہے، قیامت بھی یقینی ہے اور تمہارا حساب و کتاب بھی یقینی ہے. یہ چیزیں اللہ رب العزت بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ کہ انسان غفلت کے پردے سے باہر نکل آئے، انسان کو احساس ہو جائے کہ میری زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، میری اصل زندگی تو میری موت کے بعد آئے. لیکن اللہ رب العزت قیامت، موت اور حساب و کتاب کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ انسانوں سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ انسان کو میں قرآن میں بار بار احساس دلاتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، اس کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ تم نے اپنے اعمال کا حساب مجھے دینا ہے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے. لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ میرے بار بار یاد دلانے کے باوجود انسان کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ وہ پھر بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے. اسے پھر بھی احساس نہیں ہو رہا. بار بار یاد دلاتا ہوں، وہ صرف زبانی یاد نہیں دلاتا بلکہ اس کی سوسائٹی کے اندر، اس کے سماج کے اندر، اس کے معاشروں کے اندر بے شمار لوگوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارتا ہوں.
ان کے ہاتھوں اٹھوا کے قبرستان تک لے جاتا ہوں، ان کی نماز جنازہ پڑھواتا ہوں، ان کے ہاتھوں اسے قبر میں اتارتا ہوں، انہی کے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈلواتا ہوں۔ لیکن انسان کے اندر لاپرواہی اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ میرے فرمان بار بار پڑھنے کے باوجود اور اپنے ہاتھوں سے بے شمار افراد کو قبر میں اتارنے کے باوجود بھی وہ غفلت سے باہر نہیں آ رہا، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا، اور وہ پھر بھی میرے احکامات سے، قرآن و سنت سے اعراض کرتا چلا جا رہا، میرے احکامات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کا فکر، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت، اس کا وقت، سارا کچھ بس اسی دنیا کے مفادات میں مصروف ہے۔ اس کا وقت ہے تو اسی دنیا کے لیے، اس کی سوچ ہے تو اسی دنیا کے لیے، اس کا فکر ہے تو اسی دنیا کے لیے، وہ اپنی صلاحیت صرف کرتا ہے تو اسی دنیا کے لیے، وہ اپنی توانائی صرف کرتا ہے تو اسی دنیا کے لیے، وہ اس دنیا کے مفادات کے خوف سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا شکوہ ہے، اور ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے صرف شکوہ نہیں کیا بلکہ انسان کو ایک بہت بڑی بددعا دی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان۔ اب اللہ کا یہ کہنا کہ انسان کے لیے ہلاکت ہو کہ کتنا ناشکرا ہو گیا ہے وہ معاف، ابھی معمولی بات نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا صرف شکوہ ہوتا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ کہ وہ غفلت میں مبتلا ہیں، قرآن و سنت سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا راستہ ترک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ تھی۔ لیکن اللہ رب العزت تو اس کے لیے ہلاکت کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیا جائے، ہلاک ہو جائے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، ہر نعمت پر وہ تکبر کرتا ہے، لیکن نعمت دینے والا اسے یاد ہی نہیں۔ وہ اپنی کوٹھی پر غرور کرتا ہے، لیکن کوٹھی تھی کس نے؟ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ وہ اپنی زمینوں پر فخر کرتا ہے، لیکن یہ زمینیں اس کو دی کس نے؟ اس کی طرف توجہ نہیں۔ وہ اپنے کارخانے اور فیکٹری کی طرف غرور کرتا ہے، لیکن یہ کارخانہ اور فیکٹری اسے دی کس نے وہ اسے یاد ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی
بولنے کی قوت ہے، مجھے اس پر غرور ہے، میں بہت بڑا خطیب ہوں، لیکن مجھے یہ قوت گویائی دی کس نے؟ یہ میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے پاس سننے کی قوت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کان دے کر کسی کی بات سننے کی صلاحیت دی ہے، مجھے ان کانوں کا فکر ہے، اس کے اندر تھوڑا سا درد ہو جائے تو میں بے چین بے قرار ہو جاتا ہوں، لیکن یہ قوت شنوائی مجھے دی کس نے؟ وہ یاد نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا دن جوں جوں قریب آ رہا ہے، تو لوگ قرآن سے زیادہ دور ہو رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ انسان کی حماقت دیکھو، اس کی بے وقوفی دیکھو، اس کا ایمان ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد موت کی طرف سفر کر رہا ہے یا حیات کی طرف؟ اس کا سفر کس طرف ہے؟ وہ ایک دن کا ہو گیا تو گویا ایک دن موت اس کے قریب آ گئی، وہ ایک مہینے کا ہو گیا تو گویا موت ایک مہینہ مزید اس کے قریب آ گئی ہے، وہ ایک سال کا ہو گیا تو گویا موت ایک سال اور اس کے قریب آ گئی ہے۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی کی گھڑیاں کم ہوتی جاتی ہیں اور موت اس کے قریب آتی جاتی ہے، لیکن انسان جو بچہ بڑا ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ موت کی طرف سفر کر رہا ہے، خوشیاں مناتا ہے، ہر سال اس کی سالگرہ مناتا ہے، اس کے لیے مٹھائیاں بانٹتا ہے، اس کے لیے خوش ہوتا ہے۔ جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے انسان اس کے لیے خوش ہوتا جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ وہ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کا سفر موت کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، میں بے شمار اپنے بیانات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام سے آپ کی حیات مبارکہ سے ایک مہینہ میں وہ آپ اکثر حدیث جبریل سنتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ایک سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا علم جس طرح سوال کرنے والے کو معلوم نہیں، جواب دینے والے کو بھی معلوم نہیں۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام
پہلے کا ہے. گویا حضور علیہ السلام کو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے تک بھی قیامت کا علم نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں ضرور بتائی، بے شمار نشانیاں بتائی، اور بے شمار نشانیاں مختلف اوقات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں ضرور بتائی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا. حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت ہم حجاج ابن یوسف کے مظالم سے بڑے تنگ ہوتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,20,000 افراد اس نے میدان جنگ میں نہیں اپنے دربار میں قتل کروائے. 1,20,000 افراد، ان میں بڑے بڑے مجید تابعین بھی ہیں. ان میں نواسہ صدیق سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کے شکایت کی کہ حجاج بن یوسف کے یہ مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ دعا کیجیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے ان کانوں کے ساتھ کہ جو زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا تو امت کے اندر بگاڑ، ظلم، بے حیائی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان علامات کا ذکر تو کیا، کسی مقام پہ فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اندر ناپ تول کی کمی آ جائے گی. طرف آپ کی طرف توجہ دے، ناپ تول کی کمی. اور ناپ تول صرف ترازو کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. آپ نے بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہوگا پہلے تولو پھر بولو. گویا اپنے اس زبان کے الفاظ کو بھی تول کر بولو. کہیں میں اپنے سے بڑی بات تو نہیں کروا، کہیں میں اپنے قد کاٹ سے، اپنے علم و فہم سے بڑی بات تو نہیں کروا، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، کہیں میں اپنی زبان سے کسی کی عزت نفس کو پامال تو نہیں کر رہا. پہلے تولو پھر بولو. تو فرمایا جس قوم کے اندر، امت مسلمہ کے جس طبقے کے اندر ناپ تول کی کمی آ جائے گی، خواہ اس کا تعلق ترازو کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عدالتی فیصلوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہو، جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی تو اللہ رب العزت تم پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیں گے. ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری
مارو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو ختم کر دو گے، اللہ اور رسول کے ساتھ کیا عہد ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، یا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یا رسول اللہ آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کروں گا، رسول کے سوا اطاعت کسی کی نہیں کروں گا۔ فرمایا جب تم اس عہد کو توڑ دو گے تو پھر اللہ رب العزت تم پر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے۔ وہ کبھی تمہارے عراق کے اندر قتل و غارت کریں گے، کبھی تمہارے افغانستان کے اندر قتل و غارت کریں گے، کبھی فلسطین کے اندر قتل و غارت کریں گے، کبھی کشمیر کے اندر قتل و غارت کریں گے، کبھی شام کے اندر قتل و غارت کریں گے۔ تمہارے دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دو۔ جب تم اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت ترک کر دو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دیجیے، فرمایا جب میری امت کے افراد قطع رحمی کریں گے، رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں گے، رشتے داروں کے ساتھ بول چال بند کر دیں گے، رشتے داروں کے ساتھ لین دین بند کر دیں گے، فرمایا میں خدا کا پیغمبر اپنی زبان سے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے گا اللہ بھی اس پر اپنی رحمت نہیں بھیجے گا۔ جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی اس پر اپنی رحمت نہیں بھیجے گا۔ ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف دینے والے ہیں، جو لوگ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے یہ انتظار نہیں کریں گے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا، اللہ دنیا کے اندر اس پر ایسے ایسے مسائل اتاریں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو اپنے والدین کو اذیت دے گا اللہ رب العزت کی طرف سے مسائل
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. معمولی جملہ نہیں ہے. آج ہم شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہم حج کے موقع پر لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مینا کا مقام ہے، عرفات کا مقام ہے، حرم کا مقام ہے، مدینہ منورہ کا مقام ہے، لاکھوں افراد وہاں دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. نبی نے وجہ بتا دی، جب تمہاری کمائیاں حلال اور حرام کے درمیان تمیز کیے بغیر ہوگی تو پھر تمہاری دعائیں کعبے میں بھی قبول نہیں ہوں گی، پھر تمہاری دعائیں عرفات میں بھی قبول نہیں ہوگی، پھر تمہاری دعائیں احرام باندھ کر بھی قبول نہیں ہوگی، پھر تمہاری دعائیں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی قبول نہیں ہوگی، پھر تمہاری دعائیں مقام ابراہیم کے سامنے نوافل پڑھ کے بھی قبول نہیں ہوگی، پھر تمہاری دعائیں حجر اسود کو چوم کر بھی قبول نہیں ہوگی. جب تمہارے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی. بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، انسانی جسم کے اندر کسی بھی اچھے یا برے کام پر اثر انداز ہونے کا سب سے پہلا آلہ یہ آنکھیں ہیں. یہ آنکھیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری. یہ انسانی مشینری کے اندر، انسانی وجود کے اندر اچھائی برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلا آلہ اور اتھارٹی ہے. اسی لیے خدا کے پیغمبر نے ہر ایک مسلمان کو پہلا حکم یہی دیا ہے، اے مردو تم بھی گھر کی چار دیواری سے باہر نکلو تو تمہاری نگاہیں صرف زمین پر ہوں، تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. عورتوں سے بھی کہا تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. عورتوں سے کہا پردہ کر کے نکلو. شریعت کے جو جو احکامات ہیں مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جب ابھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت تھی، شروع میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت تھی، بعد میں پابندی لگ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے، قریب سے ایک عورت گزری، اس کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی تھی، تو وہ خوشبو لگا کے آئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم نماز کے لیے جا رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا واپس جا اپنے گھر کے اندر، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب عورت ایسی خوشبو لگا کے جو دوسروں کے ناک تک پہنچ سکتی ہے، گھر کی چار دیواری
اندر واپس آ کے قدم نہیں رکھ لیتی، اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ چیز جو کسی انسان کو کسی حوالے سے برائی کی طرف مائل کر سکتی ہے، وہ بھی ہے۔ گانا سن کے، کسی کی آواز سن کے بے حیائی کی طرف یا برائی کی طرف آمادہ ہو سکتا ہے تو وہ گانا بے حیائی ہے۔ آنکھیں کسی کو دیکھ کر بہک سکتی ہیں، برائی کی طرف جا سکتی ہیں، تو وہ حرام ہے، تو بے حیائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ رب العزت تم پر طاعون جیسی یا اس سے بھی خطرناک جدید بیماریاں ایسی پیدا کر دے گا جن کے نام بھی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ طاعون ایک بیماری ہے جس سے موت کی کثرت ہوتی ہے ایک مقام۔ یہ آج کل جو کورونا چل رہا ہے یہ طاعون ہی کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، طاعون ایک ایسی بیماری ہے جو ایک علاقے تک محدود رہتی ہے، اور یہ کورونا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گیا ہے۔ آج ہر مسلمان اس بات پر تو غور کر رہا ہے یہ کورونا، اس کورونے سے بچنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اس کورونے سے بچنے کے لیے مجھے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ لیکن کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچ لے کہ یہ کورونا آیا کیوں ہے۔ تو خدا کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نشاندہی کر دی تھی، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائے گی، تمہاری نگاہیں، تمہارے کان، تمہاری زبانیں بے حیائی کی طرف مائل ہوتی چلی جائے گی، اللہ رب العزت تم پر ایسی سخت اور شدید بیماریاں مسلط کرے گا کہ نہ ان کے نام تمہارے باپ نے سنے ہوں گے، نہ تمہارے دادے نے سنے ہوں گے، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں ضرور بتائیں، لیکن قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو وآخر دعوانا